السلام علیکم۔ ہم سب کامن سے ایک غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے وقت ہم لوگوں کو بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر اکیلا نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بس اکیلا نماز پڑھتے وقت بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کے دور پہ بہت سے لوگوں کی یہ ہیبٹ بن چکی ہے کہ فون اٹھا کر دیکھنا، فون میں میسیج کیا آیا ہے۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی واٹس ایپ میسیج آ جاتی ہے تو اسے ریپلائی کرنا ہے، اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم امپورٹنٹ پوری کی پوری نماز میں نہیں دیتے اور نماز کو اور رب کو ہم پوری امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں۔ یہ مطلب صرف ہماری نماز قضا بننے کی، ہم صرف ہماری نماز ایک قضا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے حصے میں اور زیادہ گناہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں نماز کے وقت جتنا ہو سکے اتنا مطلب ہمارے دماغ کے اندر جو بھی بات ہو اٹھا کر پھینکنا چاہیے۔ وہ جو بھی بات ہو، جیسے بھی بات ہو، اگر فیملی پرابلم ہو، جو کچھ بھی ہو، سب کچھ اٹھا کر پھینک کر مطلب نماز کے وقت صرف اور صرف نماز میں دھیان دینا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ فون میں واٹس ایپ کیا آ چکی ہے، میسیج کیا آ چکی ہے، اس کی ریپلائی دے دو، اس کی ریپلائی دے دو، یہ چیک کر دو، وہ چیک کر دو، میشو چیک کر دو، یہ چیک کر دو، وہ چیک کر دو۔ یہ ساری مطلب شیطان بن کر ہماری ذہن کے اندر آتی ہے۔ یہ ساری شیطانوں کو ہمیں اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ ہمیں یاد آ چکی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے یہ کام۔ اس طرح ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں بس اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب ہماری دھیان نماز میں رہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پڑھیں گے تو اچھی طریقے سے ہم مینٹین کریں گے، نماز مطلب فالو کریں گے۔ صرف اور صرف کہنے کی بات ہوتی ہے نماز کے وقت، مطلب سب کے سب بات کرنا، مطلب نماز پڑھتے پڑھتے بات کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا، یا فون کے بارے میں بات کرنا، یا کسی رشتہ دار کے بارے میں بات کرنا، کسی کے بارے میں بھی بات کرنا، مطلب گناہ ہوتی ہے، نماز ہماری قضا ہوتی ہے۔ تو ہم سب ہر ایک مسلمان کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کے وقت کوئی بھی سوچ ہو، اگر فیملی کی یا بچوں کی، شوہر کی، بیوی کی، جو بھی سوچ ہو ہمارے ذہن میں نہ آئے، 75% نہ آئے، 75% نہیں 99% نہ آئے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری نماز قضا نہیں ہونے کے لیے ہمیں مطلب وہاں پہ کوئی بھی ہمیں چھیڑے تو ہمیں اس بات پہ غور نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چھیڑنے والے کی نماز قضا ہوتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ سوچنا بھی گناہ ہوتی ہے، سوچنا گناہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر چھیڑنے والے مطلب ہم سوچیں گے نہ سوچیں گے پھر بھی وہ اس کی نماز قضا ہونے کی ہوتی ہی رہے گی۔ کسی کی نماز قضا کرنے کے لیے، کسی کو مطلب پریشان کرنے کے لیے اگر ہم نماز پڑھیں گے، یا کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے، وہ سب کچھ مطلب بیکار کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کے بیل کے سامنے آپ خطبہ پڑھو گے تو کیا بیل سمجھ سکے گا کہ آپ عید کی نماز پڑھتے ہو یا کچھ کرتے ہو؟ کچھ نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح وہاں پہ گندگی پھیلانے کی ساری حرکتیں وہ کرتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی، اگر کسی کے اندر شیطان ہو، اس وقت وہ شیطان مطلب ساری شیطان حرکتیں کرتے ہوں، آپ سوچنے سے مطلب آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ سوچیں گے کہ نہیں، جتنا ہو سکے اتنا اس کی باتوں کو ذہن میں نہیں لینا چاہیے، اس کی حرکتوں کو دماغ میں نہیں لینا چاہیے، اس کی حرکتوں کی طرف پھر کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں اندھے بن چکی ہے، ہمارے کان بہرے بن چکے ہیں، ہمارے منہ گھونگے بن چکے ہیں۔ یہ سوچ کر ہماری نماز پوری کر وہاں پہ مڑ کر نہ دیکھ کر آپ آ جائیں گے تو شاید ہماری رب بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، یہ کہ وہ سمجھ لے گا کہ ہمارے بندے نے صرف اور صرف ہماری یاد رکھا۔ کسی کی غلطیوں پہ غلطی اگر انجان سوچ سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جانے انجانے میں یہ غلطیاں کرتے ہو نماز کے وقت، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہو، اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ جان بوجھ کر آپ کی نماز قضا کرنے کی ساری کوشش کرتا ہے تو وہ بات آپ کی ذہن میں نہیں لے آنا چاہیے، اس بات کو مطلب واٹر واش کر دینا چاہیے کہ اس طرح آپ کے دماغ سے وہ پوری کی پوری چلی جائے۔ صرف اور صرف آپ کے ایم رہنا چاہیے کہ آپ کے نماز، آپ کے رب، آپ کی دعا، آپ کے سب کچھ ذہن کے اندر صرف اور صرف یہی رہنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ اگل والا کیا کرتا ہے، بغل والا کیا کرتا ہے، بغل والی کیا کرتی ہے، وہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف ہماری دیکھنا چاہیے۔
اگر جانے انجانے میں کوئی کسی کی غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف کر سکتے ہیں ہم، اگر معاف نہیں کریں گے تو بھی رب معاف کر دے گا۔ اگر بہت زیادہ چربی سے کوئی کچھ کر دیتی ہے تو اسے رب نہیں معاف کرتا ہے، ہم بھی نہیں معاف کر سکتے، لیکن ہم اس وقت کچھ نہیں کہیں گے تو ہی صحیح ہوگا۔ ہماری خاموشی مطلب بہت ساری باتیں بیان کر دیتی ہے، خاموشی دنیا کی بہت بڑا طاقت بنتی ہے ہمارے خیال سے۔ اتنی خاموش بن جانا چاہیے کہ دنیا مطلب ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے میں مجبور ہو جائے، اتنا زیادہ خاموش بننا چاہیے۔ خاموشی سے زیادہ طاقتور چیز کوئی بھی نہیں ہے انسان کے پاس۔ انسان کے زبان زہر بنتی ہے، زہر سے مطلب انسان کی کیریکٹر گرا دیتے ہیں انسان۔ اگر آپ کی طرف سچائی ہوگی تو بھی آپ زبان لڑائیں گے تو انسانوں کو مطلب وہ کھٹکنے لگتی ہے، آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے، لیکن آپ کی طرف جو بھی جتنے بھی پتھر پھینکے آپ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نبی ہیں سب کچھ سہ لیں گے۔ نبی کے زمانے میں وہ بھی سہتے تھے، ساری پتھریں سہتے تھے، ساری باتیں سہتے تھے، مطلب انہیں کتنی پریشان کرتے تھے انسان۔ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت کے انسان کی سوچ تھوڑی کم تھی، لیکن ان کی مطلب بدلہ لینے کی سوچ تھوڑی بہت الگ تھی۔ آج کل کے بدلہ لینے کی طریقہ مطلب ہمارے سوچ سے باہر ہے، تو ہم انسانوں کو جتنا ہو سکے اتنا نماز پہ دھیان دینا چاہیے، قرآن پہ دھیان دینا چاہیے، کسی اور پہ نہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا ہماری خاموشی ہماری طاقت بنے گی، ہمارے رب ہمارے سوالوں کی جواب دے گا دنیا پہ۔ یہ بات ہمیں سوچ کر ہماری نماز کو قائم رکھنا چاہیے، ہماری قرآن کو قائم رکھنا چاہیے، ہمارے خاموشی کو قائم رکھنا چاہیے۔ انسان کو جھکنے کے لیے انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ نہ جھکے، ایک نہ ایک دن اسے جھکنا پڑے گا اس دنیا کے سامنے، رب کے سامنے۔ جتنا بھی جاہل انسان ہو، جتنا بھی مطلب کھڑوس انسان ہو، جتنا بھی مطلب کھٹور انسان ہو، اسے جھکنا ہی پڑے گا۔ اگر دنیا پہ نہ جھکے، اتنا ضد سے رہ جائے گا تو آخرت پہ اپنے رب کے سامنے تو وہ جھکے گا ہی۔ یہ کہہ کر ہم یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔